بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے جان جیکس روسو، اس کا نظریہ دی برتھ آف ماڈرن اسٹیٹ۔ دیکھیے، روسو جس زمانے میں پیدا ہوا اس وقت جو ہے وہ فرینچ ریولوشن کی باتیں جو تھی وہ عروج پہ تھی۔ اب فرینچ ریولوشن پہ سب سے امپورٹنٹ جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ دو کلاسز کا کنفلکٹ تھا۔ جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہسٹری میں دیکھتے ہیں کہ تھرو آؤٹ ہسٹری جو ہے وہ کیا ہے کہ ہسٹری از نتھنگ بٹ کلاس اسٹرگل۔ تو اس وقت دو کلاسز جو ہیں وہ آپس میں جو تھی وہ ان کا کنفلکٹ جاری تھا، ایک مڈل کلاس اور دوسری ایرسٹوکریسی۔ اس وقت حکومت ایرسٹوکریسی کی تھی، اور ایرسٹوکریسی جو ہے وہ ساری کرپٹ ہو چکی تھی، ارسپانسبل ہو چکی تھی۔ لوگ ان سے مطمئن نہیں تھے، جس طرح آج کل ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں ایرسٹوکریسی ہے، تو ایرسٹوکریسی سے لوگ جو ہیں وہ بالکل مطمئن نہیں ہیں۔ تو اسی طرح جب فرینچ ریولوشن آئی تو ایرسٹوکریسی سے لوگ مطمئن نہیں تھے۔ تو لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے یہ کیا کہ انہوں نے وہاں پر انقلاب برپا کر دیا۔ یہ ایک الگ سے بحث ہے کہ انقلاب کے بعد تبدیلی آئی یا نہیں آئی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں آئی، لیکن روسو کے نظریات پہ اس کے بڑے اثرات ہیں۔ روسو کے جو ذہن میں بات تھی وہ یہ تھی کہ ایک ایسی ریاست بنائی جائے، ایک ایسی ماڈرن اسٹیٹ جو ہے وہ بنائی جائے جس میں کولیکٹیولی لوگوں کے رائٹس کا تحفظ کیا جائے۔ روسو ان فیکٹ واز امپریسڈ بائی دی کمیونزم rather than دی جان لاکس تھیوری آف رائٹس۔ اب جان لاک کے ہاں رائٹس کا جو کنسیپٹ ہے وہ پرسنل رائٹس کا ہے، انڈیویجول رائٹس کا ہے، لیکن روسو جو ہے اس کے ذہن میں جو رائٹس کا کنسیپٹ ہے وہ ہے کلیکٹیو رائٹس کا کنسیپٹ۔ تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے روسو نے ماڈرن اسٹیٹ کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی، اور ماڈرن اسٹیٹ میں اس نے یہ کہا کہ اس طرح کی ریاست ہونی چاہیے جس میں لوگ جو ہیں وہ کسی اور کے ڈپینڈنٹ نہ ہوں، نہ کسی فرد کے ڈپینڈنٹ ہوں، نہ اپنی فیملی کے ڈپینڈنٹ ہوں، نہ اپنے ٹرائبس کے ڈپینڈنٹ ہوں، نہ اپنے اسٹیٹ یا صوبے کے ڈپینڈنٹ ہوں، ڈائریکٹلی وہ اپنا ملک یعنی کہ جس کو کنٹری کہتے ہیں اس کے ڈپینڈنٹ ہوں۔ تو یہ خواب جو ہے وہ روسو نے دیکھا، تو اس خواب کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ پایا تکمیل پہنچانے کے لیے جو ہے وہ یہ ماڈرن اسٹیٹ کا نظریہ جو ہے وہ پیش کیا۔ اب بند کی میں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو روسو نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ان ایکوالٹی جو ہے، عدم مساوات جو ہے، یہ کس طرح سے دنیا میں آئی۔ تو اس کا اس نے بڑا مطالعہ کیا۔ مطالعہ کرنے کے بعد اس نے ان ایکوالٹی پہ جو ہے وہ بک بھی لکھی۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ نیچرل ایج میں جو انسان تھا وہ انوسنٹ تھا۔ جب تک اس کے ہاں پراپرٹی کا کنسیپٹ نہیں آیا تھا، پرائیویٹ پراپرٹی کا کنسیپٹ نہیں آیا تھا، وہ انوسنٹ تھا۔ جب سے پرائیویٹ پراپرٹی کا کنسیپٹ آیا ہے اس کے بعد جو ہے انسان کی انوسنسی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ تو پراپرٹی کے کنسیپٹ نے کیا کیا؟ دنیا میں عدم مساوات پیدا کیے، اور عدم مساوات جو ہے وہ مین کاز ہے ہر پرابلمس کی۔ یہ ایکسپلائٹیشن کی کاز ہے، یہ کیپٹلزم کی پروڈکٹ ہے، یہ ہسٹری کے ان ادوار کی پروڈکٹ ہے جب انسان کی بہت زیادہ پرسیکیوشن کی گئی، ایکسپلائٹیشن جو ہے وہ کی گئی۔ تو روسو یہ کہتا ہے کہ جب تک پرائیویٹ پراپرٹی جو ہے اس کا کنسیپٹ ختم نہیں ہوتا اس وقت تک جو ہے انسان آزاد نہیں ہو سکتا۔ وہ انوسنسی جو ایک نیچرل ایج میں اس کے پاس ہوا کرتی تھی وہ اب جو ہے وہ اس کے پاس اسی صورت میں آ سکتی ہے جب انسان جو ہے وہ پراپرٹی کے کنسیپٹ کو، خاص کر پرائیویٹ پراپرٹی کے کنسیپٹ کو جو ہے بالکل ختم کرے۔ دوسرے نمبر پر جو وہ اپنا نظریہ پیش کرتا ہے ان ایکوالٹی کو ختم کرنے کے لیے، یا دوسرا پوائنٹ آف ویو جو وہ پیش کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے، اس کے یہ الفاظ ہیں: این implicit agreement among people that results in the organization of society, individual surrenders liberty in return of protections۔ کولیکٹیولی جو ہے لوگ اپنی آزادی حاصل کرنے کے لیے اپنی لبرٹی جو ہے وہ سرنڈر کر دیں
اسٹیٹ کے سامنے اسٹیٹ جو ہے وہ اس کی لبرٹی کا تحفظ بہتر طریقے سے کر سکتا ہے۔ ہسٹری میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب نیشن اسٹیٹ نہیں بنی تھی تو انڈیویجول کی لبرٹی کا تحفظ بہتر طریقے سے نہیں ہوتا تھا۔ تو انڈیویجول کی لبرٹی کا تحفظ کرنے کے لیے ایک تو اسٹیٹ ہونی چاہیے، ایک ایسی اسٹیٹ ہونی چاہیے جس میں جو ہے وہ تمام لوگوں کی کلیکٹیو ول سے جو ہے وہ حکومت بنائی جائے، اور اسٹیٹ جو ہے وہ کلیکٹیولی انڈیویجول لبرٹیز جو ہے ان کا تحفظ جو کرے۔ روسو کے ہاں لبرٹی کا کیا کنسیپٹ تھا؟ تو اس نے اپنے اس کنسیپٹ کو اپنی بکس سوشل کانٹریکٹ میں بار بار اس کا اعادہ کیا، بار بار اس کو دہرایا۔ روسو یہ کہتا ہے کہ لبرٹی کیا ہے، اس کو اس طرح سے آرگیو کرتا ہے دیٹ دیئر کین بی نو پیٹریوٹزم وداؤٹ لبرٹی، نو لبرٹی وداؤٹ ورچو، نو ورچو وداؤٹ سٹیزنز۔ اسٹیٹ جو ہے وہ انیویٹیبل انسٹیٹیوشن ہے، اور انیویٹیبل انسٹیٹیوشن میں انسان کی آزادی کا اگر تحفظ نہیں کیا جاتا، اس کے بیسک رائٹس کا، فنڈامنٹل رائٹس کا، سیوک اکنامک رائٹس کا تحفظ نہیں کیا جاتا تو کوئی لبرٹی نہیں ہے۔ جب آپ کو کوئی لبرٹی نہیں ہے تو پھر آپ پہ یہ لازم نہیں ہے کہ آپ اسٹیٹ کو جو ہے وہ اس کی پیٹریوٹزم کریں، یا اس کو جو ہے حب الوطنی جو ہے وہ آپ پہ لازم نہیں ہے۔ حب الوطنی جو ہے یہ کنڈیشنل ہے، دس از دی سوشل کانٹریکٹ۔ یہ اگر اسٹیٹ آپ کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتی ہے تو پھر ہی آپ اسٹیٹ جو ہے اس کے پیٹریوٹک جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا، ادروائز آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ وہ یہ کہتا ہے کہ جب تک انسان کو لبرٹی نہیں ملتی اس وقت تک انسان جو ہے وہ ایک آرڈنری ہیومن سپیشیز یا ہیومن بینگز نہیں بنتا۔ جب تک آپ ایک آرڈنری ہیومن بینگز نہیں ہیں تو پھر آپ کا کوئی دنیا میں رول نہیں ہے، اور آپ ایک جو ہے جسٹ لائک اینیمل طرح کی ایک کریچر ہے۔ تو جب تک آپ کو پوری لبرٹی نہیں ملتی اس وقت تک آپ کا زندہ رہنے کا مقصد جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ اس لیے روسو یہ کہتا ہے کہ مین از بورن فری and everywhere he is in chains. Many a man believes himself to be the master of other, who is no less than they, a slave. How did this change take place? I don't know. What can make it legitimate to the question? I hope to be able in finish an answer. تو وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جب تک انسان جو نیچرل ایج میں جو انسان تھا، پری ہسٹوریکل ایج میں جو انسان تھا، جب انسان پہ کوئی اتھارٹی نہیں تھی، کوئی حکومت نہیں تھی، کوئی ساورینٹی نہیں تھی، اس طرح کا ماحول ریاست پیدا نہیں کرتی، اس طرح سے اسٹیٹ کی لوگوں کے رائٹس کو، سٹیزن کے رائٹس کو پروٹیکٹ نہیں کرتی، اس وقت تک جو ہے لبرٹی جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو یہ کنسیپٹ روسو کے ہاں لبرٹی کا تھا۔ روسو جو ہے وہ ماڈرن اسٹیٹ کو یا نیشن اسٹیٹ کو اس طرح سے ڈیفائن کرتا ہے کہ جب ماڈرن اسٹیٹ یا نیشن اسٹیٹ مارز وجود میں آتی ہے تو سب سے جو امپورٹنٹ اس کا انگریڈینٹ ہے وہ ہے کہ اس کی اتھارٹی ہونی چاہیے۔ اگر اسٹیٹ کی اتھارٹی نہیں ہوگی تو پھر وہ اسٹیٹ نہیں چل سکتی۔ اب اتھارٹی سے کیا مراد ہے کہ حکومت ان لوگوں کے پاس ہونی چاہیے جو اکارڈنگ ٹو دی ول آف دی پیپل جو ہے وہ ریپریزنٹ ہوئے ہوں، کسی اور طریقے سے وہ مارد وجود میں نہ آئے ہوں۔ اگر وہ لوگوں کی مرضی سے، لوگوں کی رائے سے، لوگوں کی اوپینین سے بنے تو پھر ہی ان کے پاس جو ہے وہ اتھارٹی ہوگی۔ جب تک لوگ اتھارٹی کو مانیں گے نہیں تو اس وقت تک اسٹیٹ کس طرح سے چلے گی؟ تو اگر اتھارٹی مارد وجود میں آ جاتی ہے، یعنی کہ حکومت مارد وجود میں آ جاتی ہے، تو حکومت کا دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اتھارٹی کو لیجیٹیمیٹ کرے۔ اب لیجیٹیمیٹ کرنے سے کیا مراد ہے کہ اپنی اتھارٹی کو اس طرح سے استعمال کرے کہ سارے لوگ جو ہیں وہ اسٹیٹ کے ان پر جو ہے وہ خوش ہوں، سارے لوگ یہ کہیں کہ واقعی اتھارٹی کا درست طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہو۔ اس طرح نہ ہو کہ کچھ صوبے یہ کہیں، کچھ اسٹیٹ یہ کہیں کہ ہمیں تو ہمارے رائٹس نہیں دیے جا رہے، ہمارے پولیٹیکل، اکنامک اور سیوک رائٹس جو ہیں وہ نہیں دیے جا رہے۔ اگر اس طرح کی سچویشن بنے گی تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اتھارٹی نہ ہونے کی وجہ سے مشرقی پاکستان جو ہے وہ ہم سے علیحدہ ہو گیا، کیونکہ اس وقت جو گورنمنٹ تھی وہ لیجیٹیمیٹ نہیں تھی،
یعنی کہ گورنمنٹ کی اتھارٹی کو کچھ لوگوں نے 50% لوگوں نے ماننے سے جو ہے وہ انکار کر دیا، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ اسٹیٹ 2 حصوں میں جو ہے وہ تقسیم ہوگی۔ لیجیٹیمیسی جو ہے وہ کس طرح سے گین کی جاتی ہے؟ تمام ماڈرن پولیٹیکل سائنٹسٹ اس بات پہ ایگری ہیں کہ لیجیٹیمیسی حاصل کرنے کے لیے جو ہے ایک ایسا نظام حکومت بنایا جائے جس میں لوگوں کی رائے لی جائے۔ وہ رائے لینے کا جو سسٹم ہے اس کو بہترین طریقے سے ڈیموکریسی جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتی ہے۔ تو ڈیموکریسی کے بغیر ماڈرن اسٹیٹ کا کنسیپٹ جو ہے روسو کے ہاں نہ ہونے کے برابر ہے۔ گو اس کے ذہن میں ڈیموکریسی کا کلیئر آئیڈیا نہیں تھا، لیکن اس کے ذہن میں یہ ضرور آئیڈیا تھا کہ جو حکومت ہو وہ لوگوں کی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے، اکارڈنگ ٹو دی ول آف دی پیپل ہونی چاہیے۔ اگر لوگوں کی رائے کے مطابق نہیں ہوگی تو وہ اسٹیٹ جو ہے دیٹ وڈ بی ناٹ اے ماڈرن اسٹیٹ، تو وہ اسٹیٹ جو ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں چل سکتی۔ جب لیجیٹیمیسی اسٹیبلش ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد ساورینٹی آتی ہے۔ ساورینٹی کیا ہے کہ لیجسلیشن کرنے کی اتھارٹی، قانون سازی کی اتھارٹی، اور اس کے علاوہ حکومت چلانے کی اتھارٹی جو ہے دیٹ از کالڈ ساورینٹی۔ تو پھر ساورینٹی جو ہے وہ آتی ہے، تو پھر جو ہے وہ اسٹیٹ اپنی ساورینٹی پہ امپلیمنٹ کر سکتی ہے۔ تو اگر اتھارٹی، لیجیٹیمیسی اور ساورینٹی نہ ہو تو اس کو ہم ماڈرن اسٹیٹ نہیں کہہ سکتے، اس کو ہم پیریا اسٹیٹ کہیں گے، اس کو ہم فیلڈ اسٹیٹ کہیں گے۔ آج کل مختلف ٹرمنالوجی جو ہے وہ اس طرح کی اسٹیٹ کے لیے جو استعمال کی، بنانا ریپبلک کی ٹرمنالوجی جو ہے استعمال کی جاتی ہے۔ تو ایسی تمام ریاستیں جو ہیں وہ دنیا میں اسٹیبل اسٹیٹ نہیں ہوتی، دوسری اسٹیٹوں کے ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس کے ساتھ متفق نہیں ہوتے۔ سوشل کانٹریکٹ کو جاننے کے لیے 3 بڑے امپورٹنٹ پولیٹیکل سائنٹسٹ جو تھامس ہابس، جان لاکس اور روسو کے سوشل کانٹریکٹ کے درمیان فرق جاننا ضروری ہے۔ ہابس نے جو سوشل کانٹریکٹ کا نظریہ پیش کیا اس میں یہ کہا ہے کہ جب تک لوگ اپنی ول یا اپنے اختیارات اتھارٹی کے سامنے سرنڈر نہیں کر دیتے، اس وقت تک جو ہے وہ اسٹیٹ جو ہے وہ قائم نہیں کی جا سکتی۔ ہابس کے ہاں جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ نیچرل ایج میں انسان جو تھا وہ بروٹش اور ناسٹی طریقے سے رہتا تھا۔ بروٹش اور ناسٹی طریقے سے کیا مراد ہے؟ مائٹ از رائٹ، سروائیول فار دی فٹسٹ والا لا جو ہے وہ اپلائی ہوتا تھا۔ تو انسان بڑا فیئرفل تھا۔ اس فیئر کو ختم کرنے کے لیے کیا ہے کہ انسان نے نیشن اسٹیٹ بنائی ہے۔ تو نیشن اسٹیٹ بنانے کا مین مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو سیکیورٹی ملے۔ اب سیکیورٹی اس شکل میں ہی مل سکتی جب لوگ جو ہیں وہ اپنی تمام ول جو ہے وہ ساورینٹی کے سامنے جو ہے وہ سرنڈر کر دیں۔ جان لاکس جو ہے اس کا سوشل کانٹریکٹ بالکل اس کے اپوزٹ ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جو ماڈرن اسٹیٹ بنائی جائے، جس طرح کہ برطانیہ کی اسٹیٹ جو ہے وہ جان لاک کے آئیڈیا پہ بنی، امریکہ کی اسٹیٹ جو ہے وہ جان لاک کے آئیڈیا پہ بنی، یہ دونوں اسٹیٹس جو ہیں اگر آپ ان کا تجزیہ کریں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ وہاں پہ انڈیویجولز لبرٹی کو بڑا پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، لوگوں کی آزادیوں کو بڑا پروٹیکٹ کیا جاتا ہے۔ تو جان لاکس جو ہے ہی از اے چیمپئنز آف دی لبرٹی، اور وہ یہ کہتا ہے کہ انڈیویجولز کو ہر طرح کی پولیٹیکل، اکنامک اور سیوک رائٹس، اپنی مرضی سے ووٹ ڈال سکتے ہوں، اپنی مرضی سے الیکشن کنٹیسٹ کر سکتے ہوں، اپنی مرضی کا کاروبار کر سکتے ہوں، اور وہ یہ کہتا ہے کہ پراپرٹی از اے نیچرل رائٹ آف مین، انسان جتنی پراپرٹی بنانا چاہے وہ بنا سکتا ہے، یہ اس کا نیچرل رائٹ ہے۔ اسٹیٹ کو اس میں انٹرفیئرنس جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ انڈیویجولزم کا نظریہ جو ہے وہ پروان چڑھا۔ تو یہ ہمیں نظر آتا ہے برٹش اور امریکہ میں۔ روسو جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ لبرٹی تو ہونی چاہیے، لیکن یہ انڈیویجول لبرٹی پہ زور نہیں دیتا، یہ کہتا ہے کلیکٹیو لبرٹی، جس طرح کہ آج ہمیں نظر آتی ہے، چائنا میں نظر آتی ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ رشیا میں نظر آتی ہے۔ کلیکٹیو لبرٹی سے کیا مراد ہے کہ تمام لوگوں کی بیسک ضروریات، جس کو ہم فنڈامنٹل نیسیسٹی کہتے ہیں، ریزیڈنس جو ہے وہ ان کی میڈیسنز ہے، اس کے علاوہ جو ہے باقی جتنے بھی ان کے جو انیشیل پرابلم وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اسٹیٹ حل کرے ود آؤٹ اینی کاسٹ۔ تو روسو کے ہاں جو اسٹیٹ کا کنسیپٹ ہے وہ کلیکٹیو لبرٹی کا کنسیپٹ ہے کہ کلیکٹیولی لوگوں کی آزادیاں جو ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے۔ خدا حافظ۔